أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف، عزیزوں کے خلاف۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو، دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے اوپر رسول پر اتاری ہے، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے بھی اس نے نازل فرمائی ہے، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی تکمیل کرنے کے قریب ہم ہیں الحمدللہ. یعنی سورۃ النساء کی یعنی چند 1-2-4 رکوع میں ہماری سورۃ النساء کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت رکھی ہے، دیکھیے کیسے تیزی سے وقت گزرتا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے حال حال میں سورۃ النساء شروع کیا تھا اور ابھی آخری رکوع اس کے چل رہے ہیں. تو میری بہنوں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم نے اس رکوع میں سے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بشر المنافقین، یعنی خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. کس کو؟ منافقین کو، کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یقینی ہے. یعنی دردناک عذاب یقینی، بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ان کے لیے یقینی ہے، منافقین کے لیے. تو پھر یہ نفاق سے ہم اپنے ایمان کو بچانا ہے. منافقین وہ نہیں ہے جو یعنی دکھائی دیتے ہیں آپ کو کہ مطلب یہ جیسے ہے نا، نصارہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کرسچن ہے. یہودی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ یہود ہے. اور یعنی مختلف مذاہب کے لوگ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں یہ جہنمی، یہ جائیں گے جہنم میں، یہ اگر اپنا عقیدہ درست نہیں کریں گے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ عقیدہ درست نہیں کرے گا تو یہ جہنم میں جائے گا. یہ آپ کو یہ پتا ہے. لیکن منافق وہ ہوتا ہے جس کو خود کو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے ایمان میں نفاق تو نہیں آ گیا. تو یہ ایک چھپی چیز ہے. منافق کی بات جو ہے نا وہ ایک چھپی چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، بار بار ٹٹولیں، بار بار ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے ایمان میں کہیں نفاق کا کیڑا تو نہیں لگ گیا. نفاق کا کیڑا بہت ہی زہریلا کیڑا ہوتا ہے، جیسے کینسر ہوتا نا. ایک انسانی جسم میں کینسر کا کیسا رہتا معاملہ، اگر کسی کو پتا چلا کہ کوئی چیز ہمارے کھانے میں آ رہی جس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے تو ہم فوری سرچ کرتے ہیں، کہہ رہے کہیں خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم کوئی ایسی چیز نہ کھا جائیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ مہلک بیماری نہ ہو جائے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ مسلسل کھانے سے کینسر ہو جائے تو ہم فوری چھوڑ دیتے ہیں اسے. کوئی کہتے ہیں کہ ارے یہ تو کینسر کے سمٹمس سے، ہم فوری دواخانہ چلے جاتے ہیں، چیک کراتے ہیں کہ کہیں اپنی باڈی میں وہ زہریلے جراثیم تو نہیں آ گئے. تو میری بہنوں، ایمان کے اندر لگنے والا زہریلا جرثومہ، زہریلا جراثیم جسے کہتے ہیں، زہریلے جراثیم جسے کہتے ہیں، زہریلا جرثومہ جسے کہتے ہیں، یہ یعنی کینسر جیسا ہے، وہ ہے نفاق. نفاق جسم میں لگتا ہے تو ایک نام دیا جاتا کینسر. تو ویسے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ روح میں، ایمان میں لگنے والا، ایمان میں لگنے والا کیڑا، ایمان میں لگنے والا جو جرم ہے وہ ہے نفاق، جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، چیک کرنا پڑتا ہے. تو چیک کریں ہم اپنے ایمانوں کو کہ کہیں اس میں نفاق تو داخل نہیں ہوگا. کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہی ہے کہ وہ یعنی اس امر کی بات پہنچا دی جا رہی منافقین کو کہ ان کے لیے یقینی طور پر دردناک عذاب ہے، یقینی طور پر. تو آئیے دیکھتے ہیں اس رکوع میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. جو منافق ہوتا ہے میری بہنوں، وہ بندہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے بھی کفر کرتا ہے. آج وہی ہے آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکوع میں سے چند آیتیں تلاوت کی اور ایک رکوع کا کمپلیٹ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا. تو یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے بعد کا رکوع بھی ہمارا منافقین کے بارے میں ہی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 2 رکوع کمپلیٹ کریں. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے، آمین یا ربی. تو میری بہنوں، منافقین کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے یہ آیت جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 135 سورۃ النساء کی 20واں رکوع، کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. تو میں اور آپ اپنے کان کھڑے کر دینے ہیں، یعنی غور سے سننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مطلب میں بھی ایمان والی ہوں الحمدللہ، آپ بھی ایمان والے ہیں. تو غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک آپ کے بارے میں، میرے بارے میں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، امر کا صیغہ ہے، کونو قوامین بالقسط، ٹھہر جاؤ، حق کے لیے ٹھہر جاؤ، بالقسط، کیسے؟ انصاف کے ساتھ، شہداء للہ،
اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گواہی دینے والے مضبوطی کے ساتھ جم کے عدل و انصاف پر قائم رہنے والے عدل و انصاف کو عام جائے تو عام حکم میں یہ آتا ہے. میں آپ کو دو طریقوں سے تفسیر کر کے بتاؤں گی. ایک ہوتا ہے عام حکم، ایک ہوتا ہے حکم خاص، ایک ہوتا ہے حکم عام. حکم عام اگر آپ دیکھیں گے تو ایک عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہا ہے آپ کو کہ عدل و انصاف کو قائم کرو. تو یہ قائم کرنا اللہ کو، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قائم کرنا ہے. تو یہ عدل و انصاف ساری دنیا پر قائم کرنے کی بات جو حکم عام ہوتا ہے اس کو اگر لیں گے آپ تو وہ ہے ساری دنیا پر قائم کرنا، وہ ہے اسلامی حکومتوں کا قیام. اسلامی حکومتوں کا قیام جو کہ خطال ہے، فرض ہے، وہ ہے ساری دنیا پر. یعنی جو مسلمان خلیفہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کا نظام دنیا میں قائم کرے، اسلام کا نظام دنیا میں قائم کرے. اس کے لیے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم انصاف کو قائم کرو. دیکھیے آج دنیا کا حال ہم گلوب لیول پر بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں، یعنی کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو، نہ انصافی نہ ہو رہی ہو. ایسا کوئی مقام آپ کو نہیں ملا. ہر جگہ تقریباً، ہاں کہیں زیادہ ہے تو کہیں کم ہے، ریشو دیکھیں گے آپ تو کہیں زیادہ ہے تو کہیں کم ہے. تو ناانصافی اور ظلم، بربریت یہ جو ہوتی ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک اسلامی قوانین کو چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے عدل و انصاف کو قائم کرنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا، اسلامی ریاستوں کو قائم کرنا، یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مظلوم کی فریاد رسی ہوتی ہے، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، جرائم کی کمی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے بارہا میں مثال بھی دیتی ہوں کہ ہمارے دوسرے ممالک میں دیکھ لیجئے، خود ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں دیکھ لیجئے، لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں، بلاತ್کار کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہزاروں کی، یعنی ایک سیکنڈ میں ایک ہوتا، سیکنڈ میں. بعض رپورٹس تو ایسی آئی ہیں، بعض، یہ میری اپنی بات نہیں، رپورٹ جو ڈھونڈ کے دیکھ کے لکھتے ہیں، وہ رپورٹ لکھنے والوں کی بات ہے کہ سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا ہے سارے ہندوستان میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قانون. یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون پر جب ہم چلتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ وہ قانون کی پابندی نہیں کرتا اور کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اسے کوئی معاملہ اس کا ایسا نہیں ہوتا. وہ 5 منٹ میں، یعنی کوئی 5 منٹ میں چھوٹ جاتا ہے جیل سے، تو کوئی 5 گھنٹوں میں چھوٹ جاتا ہے، تو بہت زیادہ ہو گیا تو کوئی 5 دن میں چھوٹ جاتا ہے. یعنی اس کی بیل ہو جاتی، وہ جرم کرتا ہے اور اس کی بیل ہو جاتی ہے، اس اور ہمت والا بن کے نکلتا وہاں سے. اب جھوٹے، یعنی مطلب یہ کہ گواہیاں دلا کر، کچھ بھی کر وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. بچا لینے کے بعد، وہ اپنے آپ کو بچا لینے کے بعد وہ بری الزما ہو جاتا ہے گناہ سے، اور اس کو پکڑنے والا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو پکڑنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے. اور چند پیسے کھلا کر، چند پیسے، تو آپ کو، مجھے، ہر ایک کو، سارے ہندوستانی کو یہ معلوم ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک کی بات کریں تو پھر تمام کو معلوم ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان کا بھی وہی حال ہے. یعنی رشوت عام ہے. آپ ہندوستان پاکستانی نہیں، بنگلہ دیش لے لیجیے، سارے ملک، یعنی مطلب یہ کہ ایک ایک نام میں لوں تو پھر بڑا لمبا ہو جائے گا درس. یعنی سارے ملک، ساری دنیا میں، سارے ممالک میں تقریباً جگہوں پر رشوت عام، اور بلاತ್کار کر کے، ریپ کر کے انسان چھوٹ جاتا، پیسے دیتا چھوٹ جاتا. الا ماشاء اللہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں، کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو ہم بارہا جس کو دیکھتے ہیں، قریب میں ہمارے سعودی عرب ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ ریشو ایک دم کم ہے، ایک دم، یعنی کیا کہتے ہیں کہ 1% بھی نہیں ہے. 99% دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے تو 1% بھی نہیں ہے وہاں پر. کیونکہ وہاں پر اسلامی قانون ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر زنا بالجبر کرتا ہے تو اس کو سزائے موت ہے ڈائریکٹ، اور سب کے سامنے مارتے، اس کو بول کے مارتے کہ یہ دیکھو، یہ اس نے اس طریقے کا جرم کیا تھا، اسی لیے اس کے لیے یہ قانون ہے. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف جب قائم ہوتا ہے، جب اللہ کے حکم کے مطابق انسان عدل کرتا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں، زنا بالجبر کے بارے میں یہ حکم دیا، کوئی زبردستی کسی کا بلاತ್کار کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو اس کا حکم اللہ نے یہ دیا کہ اس کا سر قلم کر دو، اس کو مار ڈالو.
لاسٹ یعنی ڈیتھ اس کی سزا ہے. تو ایک کو سزا ملی تو سارا معاشرہ سدھر جاتا. اور بولی نا اللہ تعالیٰ پچھلے ہم نے احکامات پہ پڑھا تھا کہ سامنے سب کے سامنے سزا دی جائے, سب کے سامنے اسے سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. اور ہوتی عبرت حاصل سبحان اللہ. کون بنایا یہ قانون؟ اللہ نے بنایا نا, خالق نے بنایا یہ قانون. جس نے آپ کو مجھے ہم سب کو پیدا کیا اس نے کچھ قوانین بنائے, اس قوانین کے اوپر کوئی چلتا ہے تو انشاءاللہ اس کی کامیابی ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ممالک میں اللہ تعالیٰ اس قانون کو لا دے تاکہ ہر طرف امن و امان قائم ہو جائے. ہر کیا کہتے ہیں کہ برادری کا لوگ, ہر برادری کے لوگ, کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, ہر ایک کے لیے امن و امان قائم ہوگا, ہر ایک کے لیے عدل و انصاف قائم ہوگا اگر اسلامی حکومتیں ہر طرف آتی ہیں انشاءاللہ. بہرحال ایک یہ حکم عام تھا جو میں آپ کو بتا رہی تھی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو انفسکم او الوالد. اب یہاں پر شہداء للہ وہاں تک کا میں نے حکم عام ایک بتایا آپ کو کہ عام حکم عدل و انصاف کو قائم کرنے کا یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں کا قیام. اب دوسری معنی جو حکم خاص ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اشارہ کر رہا ہے, ولو علی انفسکم, تم انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ, ولو اور اگرچہ کہ علی انفسکم وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. سچی گواہی دو تم, اگر وہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف ہو. اب یہاں پر پچھلے ہم آیتوں کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, پچھلے آیتوں کو دیکھیں گے تو ہم بات سمجھ میں آئے گی. پچھلے آیتوں میں اللہ نے کیا کہا تھا, میاں بیوی کے وصلح خیر تھا نا کل کا ہمارا درس ہے نا, یاد ہے نا, سنے تھے نا آپ نے وصلح خیر, یعنی صلح. کس کے بارے میں صلح تھی میری بہنوں؟ یہ شوہر بیوی کے جھگڑے. لاسٹ درس میں ہم نے پڑھا تھا نا شوہر بیوی کے بارے میں کچھ معاملات ہو گئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, صلح کرنا. وصلح خیر یعنی صلح کرنا بہتر. اب یہ صلح میں صلح کب ہوتی میری بہنوں؟ ہم جب خاندان بیٹھتے ہیں, شوہر بیوی بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے, یا شوہر کے لوگ بیوی کے لوگ سب بیٹھتے ہیں, جو بھی کسی بھی معاملہ, شوہر بیوی کا معاملہ ہو, جائیداد کا معاملہ ہو, لڑائی جھگڑوں کا معاملہ ہو, کون سے بھی معاملات ہو, جب ہم بیٹھتے ہیں تو معاملے کا بہتر انجام, معاملے کا سولوشن, معاملے کا حل کب نکلتا ہے؟ جب انسان انصاف پر قائم رہتا ہے. اتنا انصاف کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ایسا انصاف کرو کہ اگر خود تمہارے خلاف بھی تم کو گواہی دینی پڑی تو آپ بول دو ہاں یہ میری غلطی تھی, یہ میں نے کی اور میں آئندہ نہیں کروں گی, اس کا کمپنسیٹ میں یہ کر رہی ہوں. یعنی یہ معاملہ اگر ہمارے اندر ہو گیا نا میری بہنوں, ہمارے خاندانوں میں سکون آ جائے گا. یہ ہمارے خاندانی جھگڑے, سسرالی جھگڑے ہونے دو یا پھر مائکے کے جھگڑے رہنے دو, خاندان کے ننیال کے ددیال کے سسرال, کون سے بھی جھگڑے ہونے دو, اگر انسان قسط پر قائم ہوتا ہے, یعنی انصاف پر قائم ہوتا ہے تو وہاں امن و امان ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, اب بولیں گے آپ میں انصاف پر قائم رہتی ہوں. ہاں, ایک اہم پوائنٹ بتا رہی ہوں, سنیے. اگر ہم بولیں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں باجی آپ بولے تھے انصاف پہ قائم رہنا, میں تو انصاف پہ قائم ہوں, آگے والا نہیں ہے, میں کیا کروں, ہے نا, یہ بات آتی نا, آگے والا نہیں ہے میں کیا کروں. تو میری بہن, میری ماں, میری بیٹی, اگر آگے والا انصاف پر قائم نہیں ہے اور آپ انصاف پر قائم ہیں تو اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. آپ انصاف پر قائم رہیں, انصاف پر قائم رکھ کر دیکھیں تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا, آپ کی زندگی میں سکون ہوگا. آپ انصاف پر قائم رہیں گی تو آپ اگر خود کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تکلیف ہوگی, لوگ بولیں گے ارے آپ ایسا کرے تھے, ہم کو معلوم ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں ویسے. اچھا کچھ بھی بول لیں لوگ کچھ بھی بول لیں, لوگ تانے دے لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن اگر آپ کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینی پڑی, آپ گواہی دے دیجئے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر. ایک میں نے حکم عام بتایا تھا, ایک گلوب لیول پر بات کی تھی کہ ساری دنیا میں اسلام کو قائم کرنا, عدل و انصاف کو, وہ ہے. اور ایک حکم خاص جب دیکھتے ہیں ہم اپنے اوپر لے کر, تو یہ حکم خاص ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک کا کہ تم گواہی کے لیے انصاف کے ساتھ ٹھہر جاؤ, قائم ہو جاؤ, اور تم اپنے آپ کو, یعنی اگر خود کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی, کوئی معاملہ پیش آ گیا, خود کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی, برابر بولیں گے ہاں یہ اس میں غلطی تو میری تھی, یہ میں نے غلط, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اب اس کا ازالہ کروں گی.
10 لوگوں کے سامنے بولنا پڑے, شرمندہ نہ ہو. شرمندہ اس وقت کو یاد کریے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ گواہی دلائے گا اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے. منہ پر مہر لگا دی جائے گی, انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو اس سے بہتر ہے نا پہلے خود ایکسیپٹ کر لے اپنی غلطی کو کہ ہاں میں یہاں پر غلط تھی, میں نے یہ غلطی کی, میں نے اس کے اوپر الزام ڈالا, میں نے فلاں جھوٹ بولا, میں نے فلاں گناہ کیا. یہ آج ہی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے تو بچ جائیں گے انشاءاللہ, آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو, عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگرچہ کہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو. اوِّل والدین, اب یہ آتا ہے والدین کا درجہ. اب والدین کے خلاف گواہی کیسے دیں گے؟ بھائی والدین ہیں, والدین کے خلاف کیسے بولیں گے؟ ہاں, والدین بیوی کو ستائے, اتنا ستائے بیچاری کا حال برا کر دیے. اب میٹنگ بیٹھی ہے, فلاں ادھر سے آئے لوگ, ادھر سے آئے. اب یہاں پر بولنا ہے والدین غلطی پر ہیں تو آپ کو بولنا ہے ہاں یہاں پر ممی غلطی کرے تھے, نہیں کرنا چاہیے تھا, اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اب نہیں بولیں گے وہ, کیوں؟ کیونکہ نہیں ماں ہے, نہیں بولنا چاہیے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. انصاف پر قائم ہو جاؤ. یہاں پر اللہ کا حکم ہے, چاہے ولو علی انفسکم او الوالدین, یا تمہارے خلاف بھی تم کو گواہی دینی پڑی یا والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی, گواہی دو. ایسا نہیں کہ نہیں میرے والدین ہیں میں نہیں بول سکتا, تو بہت اچھا کام نہیں کر رہی. یا ہم ٹھہرتے ہیں, ہمارے مائکوں میں بھی بعض وقت ایسی بات آتی ہے کہ ہماری بھاوج حق پر ہے, اگر ہماری ماں حق پر نہیں ہے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے, نہیں ممی ہے نا میں کیسا بول سکتی تھی, وہ نہیں وہ تو ڈیڈی ہے نا میں کیسا بول سکتی تھی. نہیں میری بہن, سبحان اللہ, اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے, یہ تمہاری کوئی فرما برداری نہیں ہے. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہاں اگر والدین بھی حق پر نہیں ہے تو آپ گواہی دینے کی نوبت آئی کہ ہاں انہوں کرے تھے یہ کام, ہاں امی بولے تھے ایسا, معافی مانگ لے ماں سے, لیکن انصاف پر قائم ہو جائیں, عدل کے ساتھ بات کریں, انصاف کی بات کریں. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہی کہ ولو اور لو, اگرچہ کہ اللہ انفسکم, تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ گواہی, اویل والدین, یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ گواہی, والاقربین, چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار. بہن کے معاملے میں گئے تو ہم بہن کے سائڈ ہو گئے. اب جو بھی ناانصافی اگر بہن سے بھی ہوئی تو بولے نہیں ہاں کرے, وہ جانے دو, وہ تو ہوا ہوں گا, کئی مرتبہ تم نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا, وہ بات کی, انصاف کی بات کو دبا دی. دوسری باتیں, چرب زبانی سے دوسری باتوں کو آپ نے قائل کر لیا. خود کے بھائی کا معاملہ ہے, خود کی بہن کا معاملہ ہے, اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہے, تو ہم نے بڑا چڑھا کر ان کو باتیں کی اور انصاف والی بات نہیں کی. قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. یہ خالی باتیں ہیں, معاملات تو اللہ کے سپرد ہیں. کیا معاملہ ہونے والا ہے آگے جا کے. بعض وقت ایسا ہوتا نا, ناانصافی کی باتیں ہم اپنی زبان سے کر دیتے اور سمجھتے کہ مطلب ہم نے بہت اچھا کام کر دیا, لیکن وہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا, ہو کے اور آگے بڑھ جاتا, وہ کدھر چلا جاتا, اس سے پھر آپ کا تعلق ہی نہیں رہتا, وہ آپ کے اپنے ہاتھ سے چلا جاتا ہے, آپ سے اس کا تعلق ہی نہیں رہتا. لیکن لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں کہ آپ نے ناانصافی کی, تو نعوذ باللہ, یہ بہت خطرناک چیز ہے میری بہنوں. ہم خود بھی بچیں, کبھی بھی کوئی بات عدل کی آتی ہے, آپ کو بات کرنا نہیں آتا, آپ کو عدل کرنا نہیں آتا, آپ اس معاملے میں ہی بچ جائیے. کہ کوئی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا وہاں پر آپ موجود تھی, تو پھر آپ گواہ بننا لازم ہے, آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینی پڑے, آپ کے ماں باپ کے خلاف بھی آپ کو گواہی دینی پڑے, آپ کے رشتہ داروں کے خلاف بھی آپ کو گواہ بننا پڑے, انصاف کرنے کے لیے آپ کو اپنے خلاف جانا پڑے, اپنے والدین کے خلاف جانا پڑے, اقربین کے خلاف سگے رشتہ داروں کے خلاف جانا پڑے, لیکن انصاف کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا ہے. عدل کو, قوامین بالقسط, قسط کہتے ہیں عدل کو, عدل انصاف. یکن غنیًا او فقیرًا, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتے کہ ایک ایک چیز کو گنوانا ہے اللہ تعالیٰ. اگر کوئی غنی ہو یا فقیر ہو, فاللہ اولا بہما, سبحان اللہ, کتنی زبردست بات. اللہ تعالیٰ بتا رہی کوئی شخص امیر ہو یا فقیر ہو, جو بھی ہو,
فقیر ہو یا امیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. یعنی کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہیں کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ ہے تمہیں تو سچی بات کہنے سے رک گئے. ارے نہیں، اب ان کو سچی بات بول دیں گے تو وہ بھائی بیچارہ فقیر پہلے سے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے خلاف ہم بول دیں گے نہیں نہیں تم انصاف پہ نہیں ہے، اور انصاف پہ نہیں ہے وہ، اور سچی گواہی اگر ہم دے دیں گے تو اور فقیر ہو جائے گا وہ. لہٰذا کیا کریں گے، نہیں نہیں جانے دو بیچارہ نا، مطلب اچھا کام کر رہے سمجھتے. دیکھیے کیسے دھوکا ہوتا ہے. یہ ایمان کے دھوکے یہ ہے میری بہنوں. ایمان میں اپنے دھوکے جو ہو جاتے ہیں نا اپنے ساتھ، شیطان جو ایمان کے اندر آ کر دھوکے دے دیتا ہے ہمیں، نفاق پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، تو یہ والی چیزیں ہیں. وہ غور سے سنیے، اپنے ایمان کو بچائیے، خدا را اپنے ایمان کو بچائیے. ایمان میں یہ داخل ہے کہ آپ انصاف پر قائم ہو جائیں. اگر واقعی میں ہم ایمان والی ہیں تو انصاف پر قائم ہو جائیں گی، چاہے کوئی بھی ہو. خود کے خلاف بھی اگر آپ کو جانا پڑے، ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، آپ کو کیا کہتے ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی جس کے بھی خلاف ہو، عدل ہے وہاں پر. عدل لازم ہے، انصاف لازم ہے. انصاف کو قائم کرنا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دے دوں تو آپ کو بات تمام سمجھ آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی عورت نے چوری کی تو لوگ آ کے پوچھے، عورتوں کے تو بڑے احکامات آپ لوگ دیتے جا رہے ہیں، عورتوں کے تعلق سے یہ ہے، عورتوں کو اتنا اپریشیٹ کیا گیا، عورتوں کو اتنا سہولتیں دی گئی، عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیا گیا، عورت کے اتنے حقوق بتائے گئے نا. اب کیا عورت بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیں گے اس کا؟ کسی نے سوال کیا کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہاں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. بولے اللہ اکبر. یہ ہے میری بہنوں عدل و انصاف. بات سمجھ آ گئی؟ اتنی باتوں کی ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، سنت کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دوں تو یہ بات اچھی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے، کہ عدل و انصاف کے لیے اپنے سگے ہی کیوں نہ ہو. فاطمہ تو لخت جگر تھی رضی اللہ عنہا. فاطمہ رضی اللہ عنہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لخت جگر بیٹی تھی. ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. مطلب یہ کہ عدل و انصاف کے لیے ہمیں کسے نہیں دیکھنا ہے، کسے بھی نہیں دیکھنا، اقربین ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو. حق ہے، انصاف کی بات ہے. وہاں پر بیٹوں نے اپنے والدین پر تلوار چلا دی، والدین نے اپنے بیٹوں پر تلوار چلا دی. کیوں؟ حق و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. تو بہت بڑی چیز ہے میری بہنوں. ہمارے کیا کہتے ہیں کہ زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. مائیں ہیں، بیٹیوں کے تعلق سے اتنا زیادہ ان کے دل میں محبت ہے کہ بیٹی اور بہو میں انصاف نہیں کرتی. بیٹی اور بہو میں انصاف نہیں کرتی. بیٹی کا شوہر اگر اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتا ہے تو بولتے کیا چاہتا میری بچی کو، میرا داماد بہت پیارا ہے، بہت چاہتا میری بیٹی کو. وہی اگر بہو کے لیے بیٹا ڈور کھولتا ہے، ہو گیا بیوی کا غلام. کتنا تضاد ہے، کتنا تضاد ہے، سبحان اللہ. یہ تو خطرناک ہے، یہ خطرناک بات ہے میری بہنوں. ہم کیا سمجھتے، نہیں وہ تو ایسے بولتے، وہ تو رشتہ ہی ویسا ہے، وہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں. نہیں، لکھا گیا کہ آپ نے ناانصافی کی بات، ناانصافی کی، عدل کی بات نہیں کی، آپ نے ناانصافی کی بات کی. آپ نے بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، داماد اگر ہیلپ کرتا ہے کوکنگ میں تو بڑے شان سے سناتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میری بیٹی نا اتنا اچھا ہے شوہر نا، اللہ نے مجھے اتنا اچھا داماد دیا نا، اللہ کا شکر ہے، دیکھو کیسے وہ ہیلپ کرتا ہے اپنی بیوی کی. تو سنت ہے، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، میرا تو داماد بہت اچھا ہے. اور وہی بہو اگر بیمار پڑ گئی اور وہ تکلیف سے کر رہی ہے کچھ، شوہر بیٹا جا کر ہیلپ کیا اس کی، دیکھے وہ ایکٹنگ کرتی، یہ جا کے دیکھو کیسے کام کر رہا ہے، آفس سے تھک کے آیا تھا، یہ طریقہ ہے کیا، فلاں 10 سنا دیں گے. اور بولیں گے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، بیٹا کام کر رہا ہے کچن میں جا کے، اس کی طبیعت خراب ہے تو اس کی ہیلپ کر رہا ہے. یہاں شرمندگی ہو رہی، وہاں شان ہے. کتنی ناانصافی ہے، سبحان اللہ. اللہ معاف کرے ایسی حرکتوں سے. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی اپنی آئلی زندگی جو خاندانی زندگی ہوتی نا،
اس کی مثالیں میں دے رہی ہوں میری بہنوں, چھوٹی چھوٹی مثالیں, لیکن بات بڑی ہے. مثال تو بڑی چھوٹی نظر آ رہی لیکن بات بہت بڑی ہے. عدل و انصاف کو قائم نہ کرنا, آج ہم بھوے ہیں تو کل ہم ساس بنیں گی, تو یہ بات کو فراموش مت کریے, یہ بات کو فراموش مت کریے. آپ کو ہم کو عدل و انصاف پر قائم رہنا. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. اصل جو اس کا کیا کہتے ہیں کہ حکم ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ حکم عام جو ہے وہ ساری دنیا میں انصاف کو قائم کرنا, تو ہم اپنے بچوں کو عدل و انصاف کے قائم کرنے والے کہاں سے بنا پائیں اگر ہم خود چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فیل ہو گئے, اور جبکہ بڑی بات ہو جاتی ہے, وہ لکھی جاتی ہے, ثبت کر لی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فقیر ہو غنی ہو, اگر تم انصاف پر قائم ہو جاؤ, اگرچہ کہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو, تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو, لیکن عدل و انصاف پر تم قائم ہو جاؤ, گواہی دینے والے بن جاؤ, یا فقیر ہو یا غنی ہو, کسی کے لیے بھی. فلا تتبعوا, اور تم اتباع مت کرو ہوا خواہش نفس کی. ہاں یہ ہے اصل مین. ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, کہ تم اتباع مت کرو, خواہش نفس کی پیروی مت کرو کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو, اس لیے کہ تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا. ہوتا نا انسان خواہش نفس کی بنا پر, یا کوئی عصبیت ہے, کسی سے دشمنی ہے, بغض ہے, تو کیا کرتا ہے, انصاف نہیں کرتا, رک جاتا ہے انصاف کرنے سے. اللہ نے دوسری جگہ سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو, خواہش نفس کی پیروی مت کرو, بولے اللہ تعالیٰ. یہ مین وجہ یہی ہے نا, انسان کا اپنا نفس ہے جو اندر سے بولتا کہ نہیں نہیں یہ کریں گے تو بچی کے خلاف ہو جائے گا, یہ کریں گے تو ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گا, یہ کریں گے تو بھائی بہن کے خلاف ہو جائیں گا, یہ کریں گے تو اولاد کے خلاف ہو جائیں گا. نہیں, انصاف پر آپ کو قائم رہنا ہے, اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنا ہے. وَإِن تَلْوُوا, اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر تم نے کج بیانی کی, وَإِن تَلْوُوا, اگر تم نے کچھ کج بیانی کی, غلط بیانی کی, او تعرضوا, یا پھر تم نے پہلو تہی کی. آپ کیا کرتے ہیں کوئی معاملات میں, ارے نہیں بول سکتے, یہاں پہ انصاف کی بات بولنا پڑتا, اگر بولنے جائیں ہم تو انصاف کی بات بولنا پڑتا, لہٰذا ہم چپ بیٹھ جاتے, نہیں ہمیں بولنا نہیں آتا. ہاں جہاں بولنا ہے وہاں بولیں گی, اب یہاں بولنا نہیں آتا, نہیں سمجھ میں آیا مجھے کیا بولنا ہے, نہیں میں تو نہیں جاؤں گی اس معاملے میں. پہلو تہی کر لینا, اپنے آپ اپنے دامن کو بچا کے نکل جانا, بس انصاف نہیں کرانا, انصاف کی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا, اور پہلو تہی کر لینا, تعریدو, اعراض کر دینا. تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, ہاں اللہ تعالیٰ بر رہے ہیں بے شک یہ جان لو اس بات کو کہ تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. پوچھے گا اللہ آخرت میں, اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے امام اللہ, اللہ پوچھے گا کہ تم نے انصاف کیوں نہیں کیا, تم نے انصاف کیوں نہیں کیا, اللہ پوچھے گا. کوئی حق تلفی کرتا ہے, کوئی نا انصافی کرتا ہے, تو چاہے میری بہن اپنے کام والے ہی کیوں نہ ہو, کام والوں سے ہماری اگر کوئی بچی کچھ بھی بدتمیزی کر دی, بیٹا یہ غلط بات ہے, آپ نے آنٹی کو سوری بولو, بڑا بھاری نظر آتا نا اس وقت, ارے بچی کو کام والی سے معافی مانگنے لگا رہی, وہ کیسا اکورڈ نہ کرتا نا, لگتا نا, لیکن نہیں میری بہنوں, نہیں, آپ انصاف کا پہلو کبھی بھی نہیں چھوڑنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یاد رکھو میں تمہارے عمل سے باخبر ہوں, دیکھ رہا ہوں میں کیا کر رہے تم. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس پر ایمان لائے ہم؟ خالی ایمان لائے چلو موروں سے مسلمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے تھے, مسلمان ہو گئے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے. اب ایسے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پھر تجدید ایمان کے لیے بول رہا ہے, آمنو یا ایھا الذین آمنو آمینو. غور کریے اس بات پر, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمینو, آمنو آمینو, دو لفظ آزو بازو ہیں, دیکھیے, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمینو باللہ, تم ایمان لاؤ, یعنی تم ایمان لا کے بھول گئے تم کس پر ایمان لائے. ایمان میری بہنوں, ایمان کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے کہ آپ نے سلیکٹ کر لیا اور آرام سے سو گئے اس پر. ایمان و اسلام کوئی ایسا آرام دہ بستر نہیں کہ آپ نے سلیکٹ کر لیا اور آرام سے سو گئے, نہیں. کوششیں ہیں, نفسانی خواہشات کو مارنا ہے,
इंसाफ को कायम करना है, अदल को कायम करना है, मेहनत करना है अल्लाह की राह में। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, गफलत पर तो आमीनू, ईमान लाओ, बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर, उसके रसूल पर, वल किताब, और किताब पर, अल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, जो कि अल्लाह ने नाजिल की उसके रसूल पर, वल किताब अल्लज़ी, और उस किताब पर भी जो अनज़ला मिन क़ब्ल, उससे पहले नाजिल हुई, व मन यकफुर बिल्लाह, अब जो कुफ्र करेगा, ईमान तो ला लिया था, ईमान ला लिया, मगर मामला ये है, ईमान लाने के बाद उसने कुफ्र की राह इख्तियार की, कुफ्र की रविश इख्तियार की। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुमने तो ईमान ला लिया था, ईमान ला लिया लेकिन भूल गया, ईमान के तकाज़ों को भूल गया, इस्लाम के तकाज़ों को भूल गया, और क्या किया, कुफ्र करने लगा। वमन यकफुर बिल्लाह, अब जो अल्लाह के साथ कुफ्र करेगा, वल मलाइका, और मलाइका के साथ कुफ्र करेगा, व कुतुबी, और उसकी किताबों से कुफ्र करेगा, और वरुसुलिही, और उसके रसूलों से कुफ्र करेगा, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन से कुफ्र करेगा, फक़द दल्ल दलालन बईदा, बेशक तहकीक के वो गुमराह हो गया, दल्ला, गुमराह हो गया। कैसी गुमराही, दलालन बईदा, दूर की गुमराही में जा पड़ा। ईमान तो ला लिया था, ईमान लाने के बाद क्या किया उसने, कुफ्र का रवैया अख्तियार किया। कुफ्र किससे किया, कुफ्र किससे किया, कुफ्र किससे किया, कुफ्र किया रसूलों से, किताबों से। यहाँ देखिए एक के बाद एक क्या क्या चीजें बोले अल्लाह ताला, मलाइका से, फरिश्तों से कुफ्र किया, यानी उसको यकीन नहीं कि फरिश्ते बैठे लिख रहे हैं। कुफ्र करना मतलब इनकार कर देना, मतलब आपने अपने अमल से ये इनकार किया कि आपको मतलब ईमान नहीं है इस चीज का हमें कि फरिश्ते दो बैठे लिख रहे हैं, है ना। हमारे जो किरामन कातिबीना जो कहा अल्लाह ताला ने कुरान में, दो इकराम वाले फरिश्ते, दो इकराम वाले फरिश्ते जो लिख रहे हैं हमारे हर लफ्ज को, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो लफ्ज जुबान से निकला उसको लिख रहे हैं, जो लफ्ज जुबान से निकला उससे लिख रहे हैं। तो इस बात पर हमें ईमान हो, हमारा ईमान इस बात पर हो कि जो लफ्ज हमारी जुबान से निकल रहा है वो नोट हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम कुफ्र करोगे मलाइका से, कि नहीं है मलाइका कोई भी नहीं लिख रहे कुछ भी, ये कुफ्र है, या फिर सोचना या फिर उस मुताबिक अमल करना वो भी कुफ्र है। वकुतुबी, और उसकी किताबों से कुफ्र करना, यानी किताब है, कुरान है, अल्लाह की किताब है, उसे हमें पढ़ना है, सीखना है, समझना है। अब बोलेंगे हाँ वो तो मतलब हाँ टाइम नहीं मिल रहा था, वहां चले गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, फला हो गया था। अब देखिए 45 मिनट्स होते हैं उसके लिए, 45 मिनट्स का दर्स होता है, उसमें तफसील से कुरान समझाई जाती है। अब 10 बहाने हमारी बहनों के पास के, हाँ मुझे वो टाइम पे मुझे वहां जाना था, ये करना था, फला करता। बाज बहने सुभान अल्लाह, अल्लाह उन्हें अजर अजीम दे, अल्लाह उन्हें मजीद अमल की तौफीक दे, के बराबर टाइम पर बैठ जाती है, दिल लगाकर सुनती, अमल की तरफ रग़बत उनकी होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे कबूल करे या रब, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे कबूल करे या रब। यानी वक्त की पाबंदी के साथ बैठना और उसको तकमील तक पहुंचाना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। तो ये क्या है मेरी बहन, किताब पर हमारा ईमान है, हमें भरोसा है इस किताब पर कि इस किताब में जो कहा जा रहा है वो हक है, उसको अमल में लाना है अपनी जिंदगियों में, और हमें अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत हासिल करनी है बस। अब किताबों के साथ कुफ्र क्या है, पढ़ना नहीं, समझना नहीं, उस पर अमल नहीं करना, वो किताबों के साथ कुफ्र है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि अब जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर, किताबों पर। अगर तुम कुफ्र करेंगे किससे, वमन यकफुर बिल्लाह, और जो कुफ्र करेगा अल्लाह के साथ, मलाइका के साथ, किताबों के साथ, रसूलों के साथ, यानी हमने सीरत नहीं पढ़ी, हमने सीरत नबी को याद नहीं किया, हमने उसको समझा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझे नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं करे, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता के गए थे वैसे अमल नहीं करे, और आखिरत के दिन का भी हमने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ऐसा तो दूर की गुमराही में जा पड़ा। उसका मामला ये है कि बेशक जो लोग, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए थे, ईमान वाले तो थे, मगर सुम्मा कफरू, फिर कुफ्र कर बैठे। कभी किताब पर ईमान नहीं लाया, कभी रसूल पर ईमान नहीं लाया, कभी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, कभी फरिश्तों पर ईमान नहीं लाया, यानी कभी ये छूटा, कभी वो छूटा, कभी वो छूटा, कुफ्र कुफ्र होते रहा। बेशक जिन लोगों ने, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जिन लोगों ने ईमान लाया, सुम्मा कफरू, फिर कुफ्र किए, सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए। होता ना मामला ऐसा, कुछ गलतियां करते, अरे नहीं 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 ये कुफ्र है, अब हट गए, ईमान पे आ गए, ईमान कुफ्र, ईमान कुफ्र, सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफ्रन। ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र किए, फिर अब वो कुफ्र में बाज़ वक़्त मजा रहता है ना, कुफ्र में नाफरमानी में, इंकार में मजा है इंसान के लिए। अब मजे से कुफ्र करते जाता, करते 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 इतना आगे बढ़ गया, सुम्मज़दादू कुफ्रन,
اس کا کفر مزید ہو گیا، لم یکن اللہ، اب اللہ کو نہیں پائے گا وہ. کیسے؟ لیغفر لہم، کہ اللہ اسے معاف کر دے، نہیں ہوگا. ولا لیہدیہم، اور نہ اسے ہدایت ملے گی، سبیلاً، راستے کی. یقیناً اللہ انہیں نہ بخشے گا نہ ان کی راہ ہدایت ان کو دے گا. اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے میری بہن، کتنی خطرناک بات ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتے، پھر ایمان لاتے، پھر کفر کرتے، اور وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کے ہرگز میں معاف نہیں کرے. کفر میں بڑھ گئے، بڑھتے 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 موت آ گئی، اور سوچ رہی نہیں کر لیں گے توبہ کبھی تو بھی، ہاں تھوڑے دن کے بعد کر لیں گے، اور تھوڑے دن کے بعد توبہ کر لیں گے، اور آگے بڑھیں کفر میں، وہیں پہ موت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مذاق ہے، ایمان ہے مذاق ہے. ایمان لانے کفر کر رہے ہیں، ایمان لانے پھر کفر کر رہے ہیں، اور کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، موت ہو گئی، ہمیشہ کے لیے مغفرت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کفر میں زیادتی ہو گیا، آگے بڑھ گئے بہت زیادہ، اب راستہ بھی نہیں ملتا ہدایت کا. اللہ نے کہا بے شک اللہ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بشر المنافقین، اب یہ خوشخبری دے دو منافقین کو، بان لہم عذابا الیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست. اب ان کی ایک مثال دی جا رہی، منافقوں کی ایک مثال دی جا رہی. کیا کرتے منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کیا کرتے ہیں؟ من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے بیٹھتے. ارے مومن کو دوست بنائیں گے تو کیا ملتا ہے؟ اس کو دوست بنائیں گے، اس کو دوست بنائیں گے تو دنیا کی عزت وغیرہ کچھ بھی نہیں ملتی، دولت ملتی نہ عزت ملتی. اس کو دوست بنائیں گے، کس کو دوست بناؤ؟ کافر کو دوست بناؤ. یہ ان کا حال ہوتا ہے منافقین کا. کافر کو دوست بناتے ہیں، کافر کو دوست بناتے ہیں، اور ایمان والے کو دوست نہیں بناتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں. کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا یہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، تو کافروں کو دوست مت بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر. کس لیے جا رہے ہیں؟ تم عزت ملتی بول کے جا رہے ہیں وہاں پہ. ہاں ان سے دوستی رکھیں گے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، کافر ہے دوستی مت رہو کافر. نہیں نہیں نہیں، اس سے دوستی رکھیں گے تو ہم کام بنیں گے، ہماری عزت ملتی ہے، ہماری عزت بڑھ جاتی. لوگوں کو شوق بھی ہوتا نا، لیڈر ہیں، منسٹر ہے، جا کے فوٹو لے کے خوش ہو جاتے ہیں. اب ہماری بھی مطلب بہت عزت بڑھ گئی، اس کے ساتھ فوٹو لے لیے، لاگ لوجی کرتے، گھنٹوں ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر خالی ایک فوٹو لینے کے لیے. افسوس ہوتا ہے ایسی ذہنیتوں پر، افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر. تھوڑی سی عزت پانے کے لیے اب ذلت اٹھاتے ہیں، گھنٹوں ٹھہر جا رہی وہاں پر. کیا تھوڑی سی ایک فوٹو میں بھی لے لوں گی ان کے ساتھ، چلو اسٹیٹس پہ ڈال دیے، ارے ان کے ساتھ تھے انہوں، واہ واہ واہ، فوٹو لے لیے. عزت سمجھتے ہیں اسے، ان کی لاگ لوجی کرتے پھرتے ہیں کفار کی، یہ بول کے کہ ان سے عزت ملے گی ہماری. ہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو ان کے ساتھ ہے. لعنت ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسی سوچ پر. اللہ پر جو توکل نہیں کرتا وہ ایسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اللہ پر توکل کرنا سیکھو. کفر کو اپنا عزت کا ذریعہ مت سمجھو. کفر باطل ہے، اس سے کوئی عزت آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ وہاں پہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں، جا کے عزت چاہ رہے ہیں؟ یبتغون چاہ رہے ہیں، عندہم ان کے پاس العزہ، عزت چاہ رہے ہیں. فإنا، پس بے شک، العزہ کس کے لیے ہے؟ عزت للہ جمیعاً، پوری کی پوری اللہ کے لیے. سبحان اللہ، یہ مت بھولو، پوری کی پوری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم یہ سنو کہ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یکفر بہا، کفر کیا جا رہا ہے آیتوں کے ساتھ، ویستہزأ بہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں کا، فلا تقعدوا، مت بیٹھو ان کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ،
فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ دوسری کوئی بات نہ کرنے لگیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھیں گے ان کے ساتھ تو ان کے جیسی تم بھی بولے. یہ کب ہے میری بہنوں؟ مکے میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب مکے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کچھ نازل کیے تھے، تو وہ احکامات کے پیش نظر لوگ بتاتے کہ دیکھو یہ حکم ہے یہ حکم ہے. تو جب ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تھے، کچھ مسلمان باقی تھے مکے میں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے باتوں کا مذاق اڑاتے تھے بیٹھ کر. کیا کرتے تھے یہ کفار منافقین اور کفار کیا کرتے تھے؟ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایسے یہ لوگ جب مذاق کرتے تھے نا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کہیں کفر ہو رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کہیں مذاق ہو رہا ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، ہٹ جانا وہاں سے، کیونکہ اللہ کا عذاب آتا وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو بیٹھیں گے نا اس کے ساتھ، انکم اذا مثلہم، ان کے جیسے ہی ہو جاتے تم بھی، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم. ان اللہ، بے شک اللہ، جامع، جمع کرنے والا ہے، جامع جمع کرنے والا، یعنی ایک جگہ کرے گا، جمع کرے گا کس کو؟ المنافقین والکافرین، کافروں کو اور منافقین کو. کہاں؟ فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً، پورے کے پورے. پورے کے پوروں کو اللہ کیا بتا رہی کہ ایسے کافر جو اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے کافر جو اللہ کی باتوں کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں، قرآن کی بات کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ کہیں بھی انکار ہو رہا ہے. اب انکار میں ایک مثال لے لیجئے فضول خرچی کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والے سے، اللہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والے سے. اب لیکن نہیں، وہ اسراف وہ چلتا ہمارے پاس، مطلب ہمارا وہ فلاں تھا، بیٹی کی خواہش تھی، بیٹی کی خواہش تھی اسراف کرنے کی، اب اسراف کیے جا رہے، اسراف کیے جا رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اسراف کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ پسند نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا. اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ہر طریقے سے سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھے بات، اللہ کی بات کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مت بیٹھو. جب یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ یکفرو، کفر ہو رہا ہے، یا پھر یستہزأ بہا، یا پھر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا، ان کے ساتھ مت بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسرا کام نہ کر لیں. انکم، اگر تم بیٹھیں گے ان کے ساتھ تو ان کے جیسے ہی ہو جائیں گے. اور بے شک اللہ منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں پوروں کے پوروں کو جمع کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین یتربصون بکم، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں نبی. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، ان کا معاملہ یہ ہے، یہ کیسے ہے، کیا کہتے ہیں اس سے، جدھر ہری ادھر چری کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے کہ جس طرف ان کو اچھا لگا، جس طرف ان کو کیا کہتے ہیں کہ کچھ فائدے نظر آئے، اس طرف چلے جاتے ہیں. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ منافقوں کے بارے میں؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اے نبی اگر تمہیں فتح اللہ دے دے تو یہ کہتے ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل گئی، تو قالوا، وہ کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل گیا تو قالوا، وہ کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم کو نہیں بچائے تھے، پناہ نہیں دیے تھے تم کو، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم مومنوں سے مومنوں کے ہاتھوں سے تم کو نہیں بچائے تھے، جا کے کافروں کی لاکھ لوجی کرتے. کہتے کہ دیکھو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، دیکھیے ہم مومنوں کے، مطلب مسلمانوں کے خلاف جا کے تم کو مدد کرے نا. جب کافروں کا غلبہ نظر آتا ہے کافروں کے پاس، جب مسلمان غلبے میں نظر آتا ہے مسلمان کے پاس آ جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اب چھوڑ دو انہیں، ان کے چال بازیوں میں ان کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. کبھی بروں کے ساتھ چلے جاتے، کبھی اچھوں کے ساتھ، کبھی ادھر لڑکتے کبھی ادھر لڑکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دو انہیں. بس اللہ حکم فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ، اور ہرگز بھی نہیں پائے گے اللہ کو کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ، یعنی مومن غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن ہی غالب رہے گا، اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز بھی راہ نہیں دے گا. یہ بات یاد رکھیے، وہ خوش ہو جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے اللہ کی اس بات پر. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ،
اللہ ہرگز، لن کا لفظ ہے، ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی مدد نہیں کرے گا مومنوں کے اوپر راستے میں، یعنی مومنوں کی ہی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، کافروں کی مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اس بات سے خوش ہو جائیں کہ ہم مومن بنیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے اعلان کیا نا قرآن میں دوسری جگہ بھی، کیا کہا؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم غالب رہیں گے میری بہنوں اگر ہم مومن ہیں، تو ایمان وہ چیز ہے ہماری کہ ہمیں ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ ایمان ہمارا وہ ہے جو ہمیشہ ہمیں غالب یعنی آپ کو اونچا رکھتا ہے، درجات آپ کے بلند رکھتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ نے وعدہ کہ اللہ ہرگز بھی کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز بھی راہ نہیں دے گا، یعنی غلبہ نہیں دے گا۔ اس کے تو مختلف مفہوم بیان ہوئے ہیں کہ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا، اور بعض بولے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ دنیا میں بھی دیتا ہے، جیسے کہ مثالیں ہیں نا ہمارے سامنے، غزوہ بدر کی، غزوہ احد کی، اور کئی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ساری دنیا میں فتوحات ہو گئے تھے، غالب آ گئے تھے مسلمان، قرآن کو تھام لیے تو ساری دنیا پر غالب آ گئے تھے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، کب دیتا ہے؟ جب آپ دیکھیں گے انہوں نے قرآن کو تھاما تھا، اور ایسی ان کی زندگیاں تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک ہی دیکھ لیجئے، نقشے بدل گئے تھے، ساری دنیا کے نقشے بدل گئے تھے، حکومتیں ساری مسلمانوں کی ہو گئی تھی، ہر طرف عدل و انصاف قائم تھا، برکہ ہی برکہ تھی، ترقی ہی ترقی تھی، ہر کوئی خوش تھی، ساری رعایا خوش تھی، اور ایک جگہ کی نہیں، ساری دنیا میں تقریباً کچھ حصے باقی رہ گئے تھے، ساری دنیا، نقشوں کو بدل دیا انہوں نے، اتنا غلبہ اللہ نے دیا، اور اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو غلبہ ملے گا، انڈیویجول بھی دیکھ لیں گے آپ، خاندان میں بھی دیکھ لیں گے آپ، اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں گے، اگر آپ پختہ ایمان والی بن گئی تو اللہ آپ کو غلبہ دے گا۔ ہم سوچتے نا ہمارا مطلب ہم دبنا نہیں کسی سے بھی، ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آنا، ہم کو کوئی ستانا نہیں، تنگ نہیں کرنا، یاد رکھ لیجئے پکی ایمان والی بن جائیے، پکی ایمان والی، اللہ پر پکا یقین، اور ایسا ایمان کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو آپ کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ غلبہ دے گا کافروں کے اوپر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ کل کا درس بھی بہت